بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 7 ہے آج۔ اس میں ہم آپ کو قرآن پاک کے تمام الفاظ بالکل آسان طریقے سے اردو سے ریلیٹ کر کے سمجھا رہے ہیں۔ ایک مکمل کورس چل رہا ہے، آپ اسے ضرور جوائن کریں۔ اولئک، اس میں اشارہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ قرآن میں موجود ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کو خرید لیتے ہیں ہدایت کے بدلے میں۔ تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ہؤلاء، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ سب جس طرح انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، قرآن میں یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سب ہاتھ کے اشارے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ۔ کذالک، اسی طرح، کذالک اسی طرح، یا ایھا، یا کہتے ہیں اے کو، ایھا کہتے ہیں جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا او ارے، تو یا ایھا اے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا النبی، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن میں یہ ایسے استعمال ہوا ہے۔ بئس ما، وہ بہت برا ہے یا وہ برا ہے، بئس ما برے کو کہتے ہیں، الذین، ان لوگوں کا یا وہ لوگ یا جو لوگ، ان لوگوں کا وہ لوگ یا جو لوگ، الذین، ان لوگوں کا وہ لوگ یا جو لوگ، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو یہ ایسے استعمال ہو رہا ہے۔ لا یزالو، ہمیشہ، ٹھیک ہے، ہم سنتے ہیں نا اردو میں یہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ابد تک رہے گا، تو ازل اور ہمیشہ یہ ملتے جلتے لفظ ہیں، آپ نے اسے ایسے ذہن میں رکھنا ہے۔ ما لنا، ما لنا، ہمیں کیا ہوا، قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو ما لنا، ہمیں کیا ہوا، قال، اس نے کہا، قول سے ہے، قول زرین بھی اسی سے ہے، اور ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کا قول ہے، تو یہ اس میں اردو میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو قال، اس نے کہا، اردو کے لفظ سیم ہے۔ کان، ہے یا تھا، ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ علم والا اور باخبر ہے۔ کن فیکون سے ہے، کن فیکون آپ نام سنو گے، ان کی شارٹ فارم ہے۔ میں آپ کو بالکل گرامر سے ہٹ کے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں۔ تو کانا کا مطلب ہے تھا یا ہے، آپ نے اسے ایسے ذہن میں رکھنا ہے۔ ھذا، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا، ایک چیز جب آپ کے ہاتھ میں اور آپ کہیں کہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے، تو اس کے لیے آپ ھذا کا لفظ استعمال کریں گے۔ بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ ھذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذہ، یہ چیز میرے ہاتھ میں، جب آپ نے کوئی مؤنث چیز ہاتھ میں اٹھائی ہوگی تو پھر ہاتھ کے اشارے سے کہیں گے ھذہ، یہ مؤنث۔ ذالک، اس میں اشارہ ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے یا تھا۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کتاب مؤنث ہے اس لیے ذالک الکتاب اسے کہا گیا ہے مؤنث کے طور پر کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللاتی، جمع مؤنث وہ سب، الذی ہوتا ہے اور ایک التی ہوتا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے اللاتی جمع مؤنث کے لیے وہ سب کے سب، جس طرح ہم اشارہ کرتے ہیں ساروں کا، تو یہاں پر عربی میں اللاتی ہے، الذی نہیں ہے، الذی وہ ہوتا ہے، اور اللاتی وہ سب کے سب، یعنی مؤنث جتنے بھی ہیں، یہ بھی جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قبل کہتے ہیں پہلے کو، جس دن سے قبل اگر آپ نے یہ کر لیا تو فلاں چیز یہ ہو جائے گی، تو قبل پہلے کے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، بہت آسان ہے۔ عدت، مدت، عدت مدت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جائے تو اس کی بیوی اگر ہے تو وہ عدت میں بیٹھ جائے گی، یعنی کہ کچھ مدت وہ انتظار کرے گی، 4 منتھ۔ تو کیا ہو گیا اس کا مطلب، مدت عدت بالکل سیم ہے۔ تحت کہتے ہیں نیچے کو، تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، قرآن میں تحتی الانہار خالدین فیہا، نیچے نہریں ہوں گی، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ رہیں گے، تو تحت کہتے ہیں نیچے کو۔ فوق، فوق کہتے ہیں اوپر کو۔ فوقیت، فلاں کو فلاں سے کوئی فوقیت ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اسلام میں بھی ہے نا، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، فوقیت صرف تقوی کی بنا پر، فوقیت برتری کو کہتے ہیں، اوپر کو کہتے ہیں، فوق بھی اسی سے ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا یہ سبق کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔